اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک مرید ہیں سیالکوٹ سے محمد اسید، جو بہت دنوں سے سوال کر رہا ہے کہ میرے سائیں محبوب پیر بتائیں دعائے حزب البحر کا کیا مقام ہے۔ اللہ اس ہمارے دوست کو، مرید کو بلند درجات عطا فرمائے، فیض عطا فرمائے، روحانی برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور بھی جو ہمارے طالبین ہیں، مریدین ہیں، یا ہم سے محبت رکھتے ہیں یا ہمارے ساتھ راہ سلوک میں چلتے ہیں، اللہ ہم سب کو تمام کے تمام جو وظائف ہیں ان پر عمل کرنے کی خصوصاً مشق وجودیہ جو حضرت سخی سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں بتائی ہے، یعنی تصور مرشد، تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تصور اسم اللہ ذات جل جلالہ۔ اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ سلسلہ سربریہ قادریہ سلطانیہ کا فیوز و برکات ہم سب کو ملتے رہیں۔ اللہ آپ سب کو اور مجھے بھی کامیاب فرمائے۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں دعائے حزب البحر۔ یہ منصوب ہے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بڑے پائے کے ولی اللہ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک سمندر میں سفر کر رہے تھے، بحری بیڑے میں، اچانک سمندر میں طوفان آ گیا۔ حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگی اور درود و سلام پڑھ کر نبی کریم رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی التجا کو پیش کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کو پیش کیا، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کو غنودگی طاری ہو گئی، نیند آ گئی۔ تو اسی غنودگی کے عالم میں کائنات کے مالک و مولا، میرے اور آپ کے محبوب دلبر نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہوئی۔ میرے اور آپ کی حبیب نے آپ کو ایک دعا پڑھائی جس کو دعائے حزب البحر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ بڑی ہی خاص دعا ہے، بڑا ہی کہہ لیں جس کو اللہ کے نبی نے اور قرآنی آیات سے اور اس میں توحید، رسالت اور اللہ کی مدد، اس دعائے حزب البحر میں حزب خزانے کو، بحر یعنی سمندر کا خزانہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا، یاد کروایا حضرت ابو الحسن شاذلی کو، اللہ غنی، تو اس کا نام دعائے حزب البحر ہے۔ تو اسی وقت آپ کی جب آنکھ کھلی تو آپ نے وہ جو کشتی چلا رہا تھا ناخدا، اس سے کہا کہ اس کے یہ جو ہے بند کھول دیے جائیں، رسے کھول دیے جائیں۔ اس نے کہا جس سمندر میں طوفان آیا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ حضرت نے فرمایا کھول دو، میرا حکم ہے۔ تو جب کھولا گیا تو سمندری طوفان جو تھا وہ تھم گیا۔ تو وہ جو ناخدا یعنی وہ کشتی چلانے والا بھی غیر مذہب تھا، غالباً عیسائی تھا، اس نے اس کرامت کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ دعائے حزب البحر کہہ لیں، اس طرح کہہ لیں کہ روحانیت کا ایک خزانہ ہے۔ دعائے حزب البحر اگر آپ پڑھے ہیں ماشاءاللہ، اس کے بارے میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ جب یہ شروع ہوتی ہے نا دعائے حزب البحر، تو جیسے میں نے دعائے سیفی کے بارے میں کہا تھا کہ دعائے سیفی کا جوڑ پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے سلسلہ سربریہ قادریہ سلطانیہ میں، اسی طرح شاذلی اور نقش بندی سلسلے میں اس کا بھی جوڑ نہیں ہے، اور یہ روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ یہ مشکلات کو آسانی، ہر طرح کی مشکلات کے آسانی کے لیے دعائے حزب البحر جو ہے یہ ایک کہہ لے کنجی ہے، کلید ہے، چابی ہے ہر طرح کی مشکل کے حل کے لیے۔ دعائے حزب البحر پڑھنے والے کو اللہ ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سن لے، یہ میں سارے کے سارے جو باتیں کر رہا ہوں یہ اولیاء اللہ سے منسوب ہے اور مجربات میں سے ہیں اور تجربات میں سے ہیں، اور ان کے مشاہدات سے یہ چیزیں گزری ہیں دعائے حزب البحر کے بارے میں، کہ دعائے حزب البحر پڑھنے والے پر جادو ٹونا کوئی چیز نہیں چلتی، بلکہ نسلی جادو جو خاندانوں سے چلتا رہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دعائے حزب البحر جنات والے بندے کو پڑھ کر دیں تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ دعائے حزب البحر تہجد کے وقت پڑھنے والے کو اللہ نور بصارت، نور بصیرت، اللہ ایمان اور ولایت کی روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ غنی! دعائے حزب البحر جو روزانہ ایک بار پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ایک بار بس چاہے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی ساری مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔
دعائے حزب البحر کو ایسے کہہ لیں کہ پڑھنے والا عامل بھی بن جاتا ہے، کامل بھی بن جاتا ہے، اس کے سارے وظیفے کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو دعائے حزب البحر پڑھتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دعائے حزب البحر کا چلا کرنا چاہتا ہے وظیفہ تاکہ اس کے موکلات حاصل کرے، اس کے خزانے کو حاصل کرے، اس کو چاہیے باوضو ہو کر روزانہ ہے تو یعنی کہہ لے 41 مرتبہ تو بھی کوئی پڑھ لے تو بڑی بات ہے اس کی، تو 41 دن تک پھر اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے کامیابی کامرانی عطا فرماتا ہے، جس بھی مقصد کے لیے پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اور اس کو اپنے گھروں میں اونچی آواز میں موبائلوں پر موجود ہے، نیٹ پر موجود ہے، آپ کھولیں تو یوٹیوب پہ یہ کھل جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد دعائے حزب البحر جن کی دکانوں میں خیر و برکت نہیں ہے، دعائے حزب البحر وہاں پر تلاوت کے لیے لگا دیا کریں، موبائل پہ لگا دیا کریں۔ اور جس بندے کو جنات کا مسئلہ ہو اس کو دعائے حزب البحر سنایا کرے، جنات بھاگ جاتے ہیں، شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ میں تو ایسے کہتا ہوں دعائے حزب البحر کا جو مین کچھ میرے بھی تجربے میں گزری ہے، دعائے حزب البحر پڑھنے والا سننے والا ہمیشہ جنات، شیاطین، خناس، خرطوم، ہر طرح کے خناس اور شیاطین سے وہ بندہ ساری زندگی کے لیے اللہ رب العزت کے حصار میں آ جاتا ہے جو دعائے حزب البحر کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے۔ تو دعائے حزب البحر کی بڑی ہی شان اور فضیلت ہے جو بیان سے باہر ہے، میں بیان بھی نہیں کر سکتا، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ دعائے حزب البحر آپ کو ولی بنا سکتی ہے۔ تو دعائے حزب البحر میرے دوستو ناظرین اس کو اپنا وظیفہ بنائیں، جو پڑھنا چاہتا ہے ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، خصوصی اجازت ہے، آپ دعائے حزب البحر پڑھیں اور آپ اس خزانے کو حاصل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خداوند اکبر ہم سب کو ان تمام نیک صالحہ عملیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔